صحیح بخاری میں نا ایک بڑا بہترین واقعہ موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں نا، ایک عورت آئی اور کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاں چاہیں نا میری شادی کر دیں۔ ایک غریب کمارے صحابی وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اس کی شادی نا آپ مجھ سے کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے پاس اسے حق مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، اگر لوہے کی ایک انگوٹھی ہی مل جائے نا تو لے آنا، ہم وہی تمہارا حق مہر بنا کے نا اس کا نکاح تجھ سے کر دیں گے۔ وہ صحابی اپنے گھر گیا، مگر غربت کا عالم یہ تھا کہ گھر سے لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہیں ملی، چاندی سونا تو دور۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس نا ایک چادر ہے، اس میں سے آدھی میں حق مہر میں اسے دے دیتا ہوں اور آدھی میں خود رکھ لیتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدھی نہ آپ کے کام آئے گی نہ اس کے کام آئے گی۔ وہ خاموشی سے ایک طرف ہو کے نہ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر بیٹھے رہے، مگر اٹھ کر جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور پوچھا کہ قرآن کا کوئی حصہ یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نا ان صورتوں کے عوض تمہارا نکاح کر دیا، یعنی وہ صورتیں تم نا انہیں سکھا دینا۔ اس واقعے سنانے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دور نبوت میں صحابہ کرام اجمعین کی غربت کا کیا عالم تھا۔ ایک صحابی کے پاس حق مہر دینے کے لیے جو فرض تھا، ایک لوہے کی انگوٹھی، وہ بھی نہیں تھی، چاندی سونا تو دور کی بات۔ مگر دیکھیں کہ ان کے دل میں قرآن کی کتنی اہمیت تھی۔ آج مرنے کے بعد ختم ساتے چالیے چلیسویں کروانے والے ہر بندے سے، اور یہ قرآن خوانی کروانے والے ہر بندے سے جا کے نا پوچھیں کہ جی قرآن کے عوض وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہے اس حق مہر کے ساتھ؟ اتنی اہمیت دیتے ہیں کیا اس کتاب کو؟ پوچھیں جا کے، یہ جتنے عاشق رسول ہیں سب سے جا کے پوچھیں، یہ ہر سال ہر مہینے میلاد گھر میں رکھنے والوں سے جا کے پوچھیں، جا کے پتہ کریں، پتہ چل جائے گا آپ کو کہ کتنی اہمیت ہے ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی لاج رکھنے کی، کتنی اہمیت ہے ان کے دل میں قرآن پاک کی۔ اور جب آپ جا کے رکھیں گے نا تو آپ کا تمسخر اس طرح سے اڑایا جائے گا کہ آپ کہیں گے کہ شاید میں یہ بات کر کے توہین نہ کرتا ان چیزوں کی، قرآن کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کی میرے سے توہین ہو گئی، میں نے ان لوگوں کے سامنے بات کر دی۔ تو ساری بات کا مقصد یہ تھا کہ ہم صرف دکھاوے کے مسلمان ہیں، حقیقت میں نا ہم کافروں سے زیادہ گئے گزرے ہیں، ہمارے ساتھ صرف ایک لیبل لگ گیا ہے مسلمانی کا۔